سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو بنا دیا آزمائش ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ، کوئی شک نہیں کہ وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن ہوں، فإنہم لآکلون منها، بس یقیناً یہ لوگ اس کو کھائیں گے، فمالئون منها البطون، اور اسی سے اپنے پیٹ کو بھریں گے، ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا، ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً گمراہ ہو گئے ان سے پہلے بہت سارے پہلے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور کوئی شک نہیں ہم نے ان کے اندر بھی ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو تو دیکھ کیسا انجام ہوا ان ڈرائے ہوئوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے وہ بندے جو اللہ نے خالص کر لیے تھے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی بھی چند جھلکیاں بیان کی، پھر اس کے بعد جنت کی چند جھلکیاں بیان کی۔ جہنم کے مناظر بھی ہمارے سامنے آئے، جنت کے مناظر بھی ہمارے سامنے آئے۔ اللہ پاک اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ، دونوں جھلکیاں، دونوں مناظر تمہارے سامنے ہے،
ان میں سے کون سے منظر کو تم بہتر سمجھتے ہو؟ ایک منظر جنت کی باغ و بہار کا ہے، جنت کے کھانوں کا ہے، جنت کی شراب طہور کا ہے، جنت کی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، اور دوسری طرف جہنم کے مناظر، سانپ اور بچھو، آگ اور چیخ و پکار۔ ان دونوں میں سے اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ہر قرآن پڑھنے والے سے سوال کرتے ہیں، اذالک خیر نزلا، کہ کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو۔ مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو سب سے پہلے میزبان مہمان کے اکرام کے لیے جو چیز پیش کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نزل، اور میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کے سامنے پہلا کھانا اچھا پیش کیا جائے، 2-3 دن 4 دن ٹھہرنا بھی ہو تو پہلے کھانے میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کو اس لیے نزل کہا جاتا ہے کہ وہ مہمان نوازی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے پاس یہ آئیں گے تو جنت میں بھی مہمان نوازی ہوگی اور جہنم میں بھی مہمان نوازی ہوگی۔ جنت میں مہمان نوازی ہوگی اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جہنم کے اندر مہمان نوازی ہوگی چھتروں کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اور مار پٹائی کے ساتھ۔ اب اللہ سوال کرتے ہیں بتاؤ کون سی مہمان نوازی بہتر ہے؟ تو ہمارا جواب کیا ہے کہ یا اللہ جنت ہی تیرا مہمان خانہ بہترین ہے، بلا استحقاق اپنے فضل اور کرم سے ہمیں جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا تو جنت کی مہمان نوازی ہے یا پھر دوسری طرف زقوم کا درخت ہے۔ زقوم کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر ایک درخت ہے جس کو زقوم کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے جو خوشے اور اس کے جو جس پہ پھل لگتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، ڈوڈے یا ٹینڈے، جن کے اوپر پھل پھول لگتا ہے، وہ ان کی شکل بڑی کریح، بڑی بد شکل ہوگی۔ اس میں دنیا کے اندر بھی یہ درخت بڑا کڑوا، بد ذائقہ، بدصورت سا درخت ہے، جیسے آج ہمارے یہاں کوڑ تما جو ہے، یا اسی طرح تھور کا درخت ہے، سینڈ کا درخت اس کو لکھا گیا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہندوستان کے اندر ایک درخت جس کو ناگ پھن کہا جاتا ہے۔ ناگ پھن، ناگ کے پھن والا، شاید ہو سکتا ہے یہ درخت مراد ہو۔ تو بہرحال کوئی انتہائی بد ذائقہ، کڑوا اور کریہ المنظر درخت ہے جو عرب میں بھی تھا، یہاں بھی ہو سکتا ہے، اس کو زقوم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کا زقوم ہے، جو جہنم کا زقوم ہوگا اس کی کیا پوزیشن ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے دنیا کے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، لیکن جو جہنم کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے ان کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بھی آگ ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ فرمایا دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اب یہ تو دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ آگ، سانپ، بچھو وہاں کیسے ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح سمجھانے کے لیے کہہ دیا زقوم کا درخت، وہاں زقوم کیسا ہوگا ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، اور پھر ان کے بعد یہ آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کے زقوم کا ایک قطرہ، جہنم کا جو زقوم ہے اس کا صرف ایک قطرہ وہ دنیا کے اندر نچوڑ دیا جائے
فرمایا اس ایک قطرے کا یہ اثر ہو کہ پوری دنیا اتنی بدمزہ بد ذائقہ اور کڑوی ہو جائے کہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث۔ تو یہ ایک قطرے کا حال ہے، تو جن کو وہاں ملے گا یہ درخت، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں اس بری مہمان نوازی سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں اس برے انجام سے بچا کے رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس درخت کو ہم نے آزمائش بنا دیا، انا جعلنا فتنہ، ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا۔ بعض نے یہاں فتنہ کا معنی کیا عذاب، یہ درخت عذاب ہے، اور بعض نے یہاں فتنہ کا معنی کیا آزمائش، کہ یہ درخت جو ہے یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آزمائش کیسے؟ للظالمین، ظالموں کے لیے یہ آزمائش۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمارے سامنے یہ بات آئی جہنم میں درخت ہے زقوم کا، تو ہمارے دل دماغ میں کسی میں یہ تو نہیں آیا کہ جہنم میں درخت کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جہنم میں آگ میں بھی درخت پیدا کر سکتا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو جہل اور اس جیسے دوسرے مشرک اور کافر وہ مذاق اڑانے لگے۔ کبھی تو یوں کہتے کہ لو جی، ایک طرف کہتا ہے جہنم میں آگ ہوگی، دوسری طرف کہتا ہے جہنم میں درخت ہوگا، بھلا آگ کے اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے، آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے۔ مذاق اڑانے لگ گئے، انکار کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک فرماتے اسی درخت کو ہم نے آزمائش بنا دیا کہ کون اس کو مانتا ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر ابو جہل کہنے لگا، زقوم بربری زبان کے اندر، عربی زبان میں تو درخت کا نام ہے، اور ایک قبیلہ ہے بربر، اس بربری زبان میں زقوم کہتے ہیں مسکے کو اور کھجور کو، مکھن اور کھجور کو ملا کے جب کھایا جائے اس کو کہتے ہیں زقوم۔ تو ابو جہل کہنے لگا، واہ واہ، موجیں لگ جائیں گی، اگر جہنم میں زقوم ہوگا وہاں تو ہمیں کھجور اور مکھن کھانے کو ملے گا، پھر کیا مشکل ہے اس جہنم۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ہے نا آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ زقوم مکھن نہیں ہے، یہ زقوم کھجور نہیں ہے، انہا شجرتن، یہ تو ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ ایک خوفناک درخت ہے، بد شکل درخت ہے، بد ذائقہ اور کڑوا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اور اللہ فرماتے طلعھا، اس کے خوشے، اس کے جو ہے وہ ڈوڈے، وہ فرمایا ایسے ہوں گے کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسا کہ وہ شیطانوں کے سر ہے۔ بعض حضرات نے شیطان کا معنی یہاں سانپ کیا اور رؤوس سے کا معنی پھن کیا، اسی لحاظ سے میں نے ترجمہ کیا کہ جیسا کہ ناگ کے پھن ہوتے، سانپ کا پھن جیسے وہ ایک کریہ المنظر اور بدشکل چیز ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بدشکل چیز ہے۔ اور بعض حضرات نے شیاطین سے مراد شیطان، جن اور بھوت ہی لیے کہ ان درخت کے ان کے ٹینڈے جو ہے ان کے وہ ڈوڈے ایسے ہوں گے جس طرح کے جنوں کے شیطانوں کے سر ہوتے۔ اور سوال یہ کہ جن اور شیطان کا سر تو عام طور پہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، تو ان کو کیا پتا کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پہ بدشکلی کی جو مثال دی جاتی ہے وہ شیطان سے دی جاتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو کہا جائے نا یہ کداں بن کے آ گیا، نہ منہ نہ متھا، جی میں جن پاڑو لتا، تو بد شکل جب انسان ہو تو اس کو یوں ہی کہا جاتا ہے تو جنالی شکل بنائی ہوئی، پوتان کو بن کے آ گئے۔ تو یعنی ہمارا تصور یہ ہے کہ جن اور بھوت کی شکل بری ہوتی ہے، اور کسی کو اچھی خوبصورت شکل کی مثال دینی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ فرشتوں جیسا انسان ہے۔ تو فرشتہ کا تصور ہمارے ذہن میں خوبصورتی کا ہے، شیطان کا تصور بدشکلی کا ہے،
اللہ پاک نے اسی تصور کے مطابق فرمایا کہ اس درخت کے ڈوڈے ایسے ہوں گے جس طرح شیطانوں کے بد شکل سر ہوتے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اور عجیب سا حلیہ بنا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، یہ کیا جنوں اور بھوتوں جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، داڑھی سر کے بالوں کو اچھی طرح سمیٹ کے رکھو۔ تو ایسی بد شکلی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ تو گویا جو بد شکل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ جنوں جیسا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو جہنم کا درخت ہوگا زقوم، اس درخت کے ڈوڈے وہ جنوں کے سروں کی طرح بد شکل ہوگی۔ اب یہ دیکھنے میں بھی بد شکل، کھانے میں بھی انتہائی کڑوا، تو اس کو کھائے گا کون؟ اللہ فرماتے ہیں کھائیں گے نہیں صرف، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، صرف کھائیں گے نہیں، کھائیں گے بھی اور رج کے کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اندازہ کریں میرے دوستو جہنمیوں کی بھوک کا، کہ بھوک کی شدت اتنی ہوگی، یہ کڑوا، کسیلا اور انتہائی بد شکل درخت اور اس کا پھل جب ان کو ملے گا تو اس کو بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیں، پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اور فرمایا ثم ان لهم علیہ لشوبا من حمیم، پھر جب کھاتے کھاتے پیاس لگے گی تو پینے کے لیے جو پانی ملے گا وہ پانی کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے حمیم، کڑوا پانی کیسا ہوگا؟ گرم پانی ہوگا، سخت گرم پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ فَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں تک کٹ جائے گی، اندر کی ساری انتڑیاں کٹ کے گر پڑے گی، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر پلایا جائے گا۔ یہی صورتحال اس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اب سوچو، اللہ کا سوال وہی ذہن میں رکھو، یہ انجام بہتر ہے یا جنت کی بہاریں بہتر ہے؟ فیصلہ کرو اس کے مطابق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حالت ہوگی ان کی، پھر اس کے بعد ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، یہ کھلا پلا کے پھر جہنم میں لے جائے گا، پھر جہنم میں لے جائے گا۔ یوں سمجھے جیسے دنیا کے اندر کسی انسان نے جانوروں کا ایک باڑہ بنایا ہوتا ہے، تو جانوروں کے باڑے کے لیے اس نے باندھنے کی جگہ الگ رکھی ہوتی ہے، ان کو کھلانے پلانے کی جگہ الگ رکھی ہوتی ہے۔ وہ کھلا پلا کے پھر اس کو ان کی اصل جگہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو ان کو بھی جہنم میں رکھا جائے گا، پھر اور سزا دینے کے لیے یہ کھانے پلانے کے ڈائننگ ہال میں لایا جائے گا، وہاں یہ ان کو کھانا دیا جائے گا، یہ پینا دیا جائے گا بد شکل اور گرم کھولتا ہوا، اور پھر دوبارہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، پھر اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ کس قدر خوفناک اور اذیت ناک زندگی ہوگی ان جہنمیوں کی۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا اور یہ بھی سوچنے کی بجائے ان کے نقش قدم پہ دوڑتے چلے گئے، جیسے کسی نے کہا اس کے پیچھے لگ گئے۔ میرے محترم دوستو، آباء سے مراد صرف باپ دادے نہیں، بلکہ آباء سے مراد پورا معاشرہ ہے، ماحول ہے، سوسائٹی ہے۔ آج ہم کتنے دین کے خلاف کام صرف اس لیے کر لیتے ہیں جی سارے لوگ کر رہے، سارے لوگ کر رہے۔ خوشی غمی کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، اس میں سیرا بندی ہے، اس میں جو ہے لمبی چوڑی براتیں ہیں، اس میں مہندی ہے، اس میں ڈول ڈمکا ہے، جشن مشن ہے، یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ کہ جی ساری دنیا کر رہی، ساری دنیا کر رہی۔ بھئی ساری دنیا جہنم میں جا رہی تو تم نے بھی جہنم میں جانا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے۔ یہ بھیڑ چال، یہ بھیڑ چال ہے کہ سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں،
حق کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم نے عملی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی طرف غور نہیں کرنا، بس جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرتے جاؤ، بھیڑ چال چل رہے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، کہتا کہ ایک کمرے کے اندر 10 بھیڑیں ہوں، ان میں سے ایک باہر نکل جائے، کمرے 10 بھیڑاں ہوں، ایک باہر نکل جائے، باقی کنیاں رہ گئی ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا باقی کوئی بھی نہیں رہ گئی، باقی کوئی بھی نہیں رہ گئی۔ انہوں نے کہا یار تینوں حساب نہیں آتا، پھر سوال سن، پھر ایک بار سن، کمرے دے اندر 10 بھیڑاں، 10 بھیڑاں چو ایک باہر نکل گئی، باقی کنیاں رہ گئی؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ کہنا تیرا حساب نہیں صحیح ہے، تینوں حساب نہیں آتا، تینوں حساب دا ککھ پتہ نہیں۔ وہ کہنا میں نے حساب دا پتہ یا نہیں، تینوں بھیڑاں دا پتہ نہیں ہے۔ بھیڑ ایک نکلے نہ تے باقی بھی نہیں رہنی ہے، ایک ٹور پہ ساری ٹور پہنی ہے۔ یہ بھیڑاں دی حالت ہوندی ہے، یہی بھیڑ چال ہے، بس ایک چلا سارے اس کے پیچھے چل پڑے کہ چلو جی سارے اسی طرح ہی کرتے جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے ماحول کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، اپنے بڑوں کو گمراہ پایا اور یہ بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے دوڑتے چلے گئے، بھئی چلو بھئی یہی صحیح ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسے شخص کا پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، پہلوں میں سے بھی اکثر اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، پہلی قوموں کے اکثر بھی اسی مغالطے کے اندر گمراہ ہو گئے۔ ساری دنیا غلط کر دی پہ کہ تسی نویں آ گئے، اسی مغالطے نے سب کو گمراہ کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے پھر بھی ان کے اندر خبردار کرنے والے بھیجے، آگاہ کرنے والے بھیجے، ڈرانے والے بھیجے کہ بھائی تم صحیح ہو جاؤ، باپ دادے معاشرے کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ لیکن ان لوگوں نے جن کو خبردار کیا گیا، جن کو ڈرایا گیا، جن کو سمجھایا گیا، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ان ڈرائے ہوں کا انجام کیا ہوا اس کو خود دیکھ لو، خود دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ اگلے 3-4 رکوعوں میں اللہ پاک نے اسی انجام کا ذکر کیا کہ ان قوموں کا انجام پھر کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ان میں بچے کون؟ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جن کا رجوع اللہ اس کے رسول کی طرف ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بچے، اس کے علاوہ سب برباد ہو گئے۔ وہ انجام تم خود قرآن سے سن لو، خود دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرو کہ ہم نے ماحول و معاشرے کے مطابق چلنا ہے یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلنا۔ اور جو فیصلہ تمہارا ہوگا اس کے مطابق آگے انجام بھی تمہارا ہوگا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچ کے چلو گے، ان کے مطابق چلو گے، اتباع کرتے ہوئے چلو گے تو پھر جنت کی بہاریں ملیں گی۔ اور اگر ماحول، معاشرہ، سوسائٹی اور گمراہ لوگوں کے پیچھے چلو گے تو پھر جہنم تمہاری منتظر ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس خوفناک انجام سے محفوظ رکھے، جنت کی بہاریں اپنی رحمت سے نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب